حضرت ہاشم ان کے تعلق سے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے اپنے زمانے میں بہت ہی جاہ و جلال اور مرتبے والے تھے، اور عبد مناف کی جو ہے 4 اولادیں تھی، اور ان اولادوں میں بہت ہی زیادہ مرتبہ کمال اللہ تبارک و تعالیٰ رکھا تھا۔ یہ ایک بات تو ظاہر ہے کہ جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں اور سیرت پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے آبا و اجداد ہوئے اپنے زمانے میں سب سے لاجواب ہوئے۔ جیسے حضرت ہاشم کو دیکھ کر درخت اور جانور یہ سجدے میں گر جایا کرتے تھے۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی کہ گزر رہے ہیں، جانور بھاگ کے آئے اور قدموں پہ گر جائے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا کمال تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا کمال تھا۔ کہا یہ گیا کہ یہ جب جوان ہوئے کہ ان کے حصے میں جو کعبہ کی جو ذمہ داری آئی تھی رفادہ اور سقایا کی۔ رفادہ کہتے یہ ہے کہ اگر حاجی حج کرنے آیا زخمی وغیرہ ہو جائے تو اس کی مدد کرے، اور سقایا پانی پلانے کی ذمہ داری تھی، کیونکہ عبد مناف کے 4 اولادیں تھیں، چاروں کو کام بانٹا گیا تھا، ان میں سے ان کے حصے میں جو کام آیا وہ کیا رفادہ اور سقایا کا۔ کہا گیا کہ ان کا جو انتقال ہوا، انتقال معلوم ہے غزہ میں ہوا، ابھی جہاں حملہ ہو رہا ہے نا وہیں پہ ہوا۔ اور یہ جو ابھی فلسطین ہے نا، پہلے یہ ملک شام کا حصہ تھا، سیریا، اب تو ملک شام ابھی سیریا بن گیا، پہلے سیریا ہے، اردن ہے، اور کیا نام ہے فلسطین ہے، یہ سب کیا ملک شام میں ہی آتے تھے۔ تو ایک مرتبہ یہ تجارت کی غرض سے حضرت ہاشم تجارت کی نیت سے نکلے اور مدینۃ المنورہ، اس وقت یثرب کہلاتا تھا، مدینۃ المنورہ کیا ہے یثرب کہلاتا تھا، وہاں سے گزرے تو وہاں گئے تو وہاں پہ ایک عمرو نامی انسان تھا، اس کے پاس جا کے ٹھہرے۔ تو وہاں جب ٹھہرے تو عمرو کی بیٹی ان کے سامنے سے گزری تو انہیں بڑی بھا گئی، اور اس کا نام کیا سلمہ تھا۔ تو عمرو سے بولے کہ میں تمہاری بیٹی سلمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو وہ بھی راضی ہو گیا ہے کہ اس لیے کہ ہاشم جو ہے کعبے کے سرداروں میں سے ہے، مکہ المکرمہ کے سرداروں میں سے ایک تھے۔ یہ سن کے کہ کعبے کا سردار خود یہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دوں، وہ راضی ہو گیا، تو وہ نکاح بھی کروا دیا، لیکن وہ ایک شرط رکھا کہ جب اس کی اولاد پیدا ہوگی تو میرے گھر پر ہی ہو، آپ لے کر جانا چاہتے ہو، بیوی ہے آپ کی، آپ لے کے جا سکتے ہو، لیکن جب اولاد ہونے والی ہو تو یہ لوٹ کر مدینۃ المنورہ آئے گی، یعنی یثرب واپس آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی کا نام پھر کیا ہے سلمہ، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ سلمہ سے جب شادی ہو گئی تو یہ اپنی بیوی کو لے کر کہاں لوٹے؟ مکہ المکرمہ لوٹ آئے۔ اب انہیں حمل ٹھہر گیا، تو چونکہ وعدہ تھا کہ لڑکا اولاد پیدا جو ہوگی میرے گھر پہ ہی ہوگی، تو اب جب حمل کی ولادت کا وقت قریب آیا، تو یہ لے جا کر کہاں یثرب میں ان کے مائکہ چھوڑا ہے، سلمہ کے مائکہ چھوڑا ہے۔ پھر یہ تجارت کی نیت سے یہ نکلے ملک شام کی طرف، اور ملک شام گئے تو وہیں پہ ان کا کیا ہو گیا انتقال ہوا، اور غزہ میں ان کی قبر ہے ابھی جہاں پہ حملے وغیرہ چل رہے۔ اب ہوا یہ کہ ان کے یہاں سلمہ کے گھر پہ ایک بڑا ہی خوبصورت سا لڑکا پیدا ہوا، ان کے بال میں نا سر پہ کچھ سفیدی تھی، تو ان کا نام شیبہ رکھ دیا گیا۔ عام طور پہ شیبہ کیا ہے، جس کا جو بوڑھا وغیرہ دکھائی دیتا ہے نا، تو عام طور پہ بوڑھے کے ہی بال سفید ہوتے ہیں، تو شیبہ کہہ دیا گیا۔ تو اب ان کے علاقے کا مکہ المکرمہ کا جب وہ بچہ کچھ بڑا ہو گیا تو مکہ المکرمہ کا ایک بندہ وہ تجارت کے غرض سے ملک شام گیا تھا، واپسی میں جب آ رہا تھا تو مدینۃ المنورہ سے ہوتے ہوئے آ رہا تھا، تو مدینۃ المنورہ، اس وقت مدینۃ المنورہ کا نام یثرب یعنی بیماریوں کا اڈا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین سے تمام بیماریوں کو دور فرما دیا، اور یہاں کی مٹی میں شفا عطا فرما دیا، یہاں کی مٹی میں شفا رکھ دیا، ورنہ پہلے یثرب کہا جاتا تھا۔ تو یثرب میں دیکھے کہ بچے کھیل رہے، وہ جو تاجر تھے، بزنس مین تھے، واپسی میں دیکھے کچھ بچے کھیل رہے، ان میں سے ایک بچہ اتنا باکمال ہے کہ جو بھی تیر چلاتا ہے نا نشانے پہ ہی بیٹھتا ہے، اور نشانے پہ جب لگتا ہے تو کیا کہتا ہے انا ابن ہاشم وانا ابن سید البطحہ، کہ میں ہاشم کا بیٹا ہوں، میں مکہ کے بطحہ کے سردار کا بیٹا ہوں۔ یہ جیسی یہ بات سنے تو ان کو تو یہ بات سمجھ میں آ گئی یہ تو میرے سردار کا بیٹا۔ تو یہ فوراً جب مکہ المکرمہ پہنچے
تو ان کے جو چاچا ہے یعنی ہاشم، حضرت ہاشم کے بھائی سے کہتے ہیں میں تمہارے بھتیجے کو دیکھ کر آیا اور مجھے یہ بات اچھی نہیں لگ رہی ہے کہ اب وہ اپنے ننیحال میں رہے، اسے لے کر آ جا، اسے بھی اپنے گھر میں رہنے کا حق ہے۔ اور یہ کس سے کہتے ہیں؟ مطلب سے۔ یہ مطلب یہ جب سنتے ہیں تو کہتے بھائی مجھے اپنی سواری دے دو، وہ اونٹ دے دیتا، اسی وقت نکل لیتے ہیں یثرب کی طرف۔ اور جب آتے ہیں تو بنی نجار، یہ ننیحال یہ قبیلہ ہے، یہاں پہ جاتے ہیں اور ان کی ماں سے بات کرتے ہیں کہ بھئی اب وقت آ چکا ہے کہ بیٹا اپنے قبیلے میں جائے، پرورش پائے، وہاں کے کام دھام کو سب کچھ سنبھالے، وہاں کے اعتبار سے اس کی تربیت کی جائے۔ تو ان کی ماں سلمہ اجازت دے دیتی ہے، یہ لے کر آتے ہیں۔ اب کیا مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ کا جو سفر ہوا ہے، یہ سفر کیا ہے؟ بہت ہی لمبا ہے، اونٹ کے پہ بیٹھ کر۔ اب ایک بچہ اگر اونٹ پہ بیٹھا ہو تو دھول وغیرہ ہو، ریگستانی علاقہ ہے تو کپڑے وغیرہ دھول میں اٹ جاتے ہیں، اور جب یہ پہنچتے ہیں نا تو اس وقت صحن کعبہ میں کعبے کے جو سردار تھے سب اپنی گدی لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت ہوتا یہ تھا کہ کعبے میں نا سب اپنے اپنے سردار لوگ اپنا مسند لگا کے ٹیک لگا کے مست بیٹھے رہا کرتے تھے۔ تو وہیں سے جب لے کر گزرے تو انہیں دیکھ کر یہی پوچھا کہ بھئی مطلب یہ لڑکا کون ہے؟ تو یہ دیکھے کہ بھائی چہرہ ہو رہا گندا ہو رکھا، کپڑا وپڑا گندا ہو رکھا، اگر میں کہوں میرا بھتیجا ہے، ہاشم کا بیٹا، تو بے عزتی ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ میرا غلام ہے، اور غلام کو عربی میں عبد کہتے ہیں، تو وہیں سے ان کا نام کیا پڑ گیا؟ عبد المطلب۔ ٹھیک ہے، سنے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب، تو یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ میرا غلام ہے۔ کہ اچھا تو یہ عبد المطلب ہے؟ کہاں؟ گھر میں جاتے گھر والے پوچھتے تو انہیں بھی کہتے یہ کہ یہ میرا غلام ہے، تو عبد المطلب۔ اب انہیں نہلاتے دھلاتے ہیں، اور جب نہلا دھلا دیا جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، جب وہ اپنے شباب پہ اپنے آفتاب پر آتا ہے تو پھر چمک دمک کی بات ہی الگ، سب کوئی حسن اور جلوہ دیکھ کے ان کا حیران و پریشان کہ اتنا خوبصورت بھی انسان ہوتا ہے۔ انہیں ایک بہترین لباس پہنائے اور پہنا کر لوگوں کے درمیان نکال کر لے کر آئے، اور گھر والوں کو اور لوگوں کو بتائے کہ یہ ہاشم کا بیٹا ہے اور میرا بھتیجا ہے۔ تو اب ہوا یہ کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی، لیکن ان کا نام کیا تھا؟ شیبہ۔ لیکن عبد المطلب کے نام سے اتنا مشہور ہوئے کہ آج بھی اگر کوئی کہے کہ شیبہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا لگتے تو ہم لوگ انکار کر دیں گے، کیا نہیں؟ ان کے دادا کا نام تو عبد المطلب ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ لیکن پکارو نام کی وجہ سے ان کا نام عبد المطلب ہو گیا، اور اتنا استعمال ہوا کہ تاریخ میں یہی نام دادا کے نام سے جانا گیا۔ پھر اس کے بعد ان کے والد کے پاس کیا ذمہ داری تھی کعبے کی؟ ایک تو رفادہ اور دوسری سقایا۔ تو رفادہ اور سقایا کی ذمہ داری بھی ان کے حوالے کر دی گئی جب یہ بڑے ہوئے کہ حاجی جب حج کرنے کے لیے آئیں گے تو انہیں پانی پلانے کی ذمہ داری آپ کی رہے گی، ان میں کوئی زخمی ہو گیا یا ضرورت مند رہا تو اس کی مدد کرنے کی بھی ذمہ داری آپ ہی کی رہے گی۔ آپ دیکھیں 1400 سال پہلے سے یہ انتظام چلا آ رہا ہے کہ ہاں جب لوگ کہیں بھیڑ لگا کر آئیں گے، جہاں بھیڑ لگتی گیدرنگ ہوتی ہے، وہاں پہ مرہم پٹی کرنے والے بھی ہونے چاہیے، ہیلپ کرنے والے بھی ہونی چاہیے، اور کیا پانی پلانے والے بھی ہونی چاہیے، کھانا کھلانے وغیرہ کی ذمہ داری کسی اور کی بھی تھی۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم اس پہ بات کریں گے کیونکہ دادا یہ اہم رول رکھتے ہیں نا، تو یہاں سے جب چلیں گے تو کہانی سمجھ میں آئے گی، اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو شادی ہوئی تھی نا قبیلہ بنو جرہم میں ہوئی تھی، بنو جرہم میں ہوئی تھی شادی۔ اب ان کی شادی کے بعد بنو جرہم کچھ بدماشی کرنے لگے نا، تو بنو خزاعہ ان میں لڑائی ہوئی، تو وہ لوگ کیا کیے، کعبے کے پاس جو بھی کھانے کے طور پہ سونا چاندی دیتے تھے کعبے میں رکھ دیا جاتا تھا، یہ لوگ وہ سب اٹھا کے، اور جو بھی متبرک چیزیں تھی بابرکت چیزیں وہ اٹھا کے کیا کیے تھے، یہ آب زمزم کا جو کنواں اس میں ڈالے تھے، آب زمزم کے کنویں کو پاٹ دیے تھے، اور وہاں سے لے کر عبد المطلب تک یہ لمبا گیپ ہے، یہاں تک گیپ ہوا کہ لوگ بھول گئے کہ کعبے کے پاس آب زمزم نام کا کوئی کنواں بھی ہے، کوئی نہیں جانتا، کوئی سب بالکل بھول گئے۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالی عبد المطلب کے خواب میں یہ حکم دیا کہ ایسا کرو کہ چاہے زمزم یعنی کنویں زمزم کو کھود کے دوبارہ نکالو۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور اس وقت ان کے پاس صرف ایک ہی اولاد تھی، حارث، اور جب یہ کھودنے گئے تو مکہ والے آ گئے کہ کیوں کھودے، ہم کو کھودنے نہیں دیں گے بھائی۔ ٹھیک ہے، تو یہ منت مانگتے ہیں کہ اللہ میری ایک اولاد ہے، میں کمزور ہوں، اگر میری طاقت ہو گئے، میرے 10 اولاد ہو گئے نا،
اور میں آب زمزم کا کنواں کھود نکالا کہ ایک کو میں تیری راہ میں ذبح کر دوں گا. ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے، بس ایسے بتا رہا ہوں تاکہ شوق پیدا رہے کہ ہاں یہ جاننا ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی. اور لگاتار پھر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 اولادیں دیتا ہے. ان میں سے ایک حضرت عبداللہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں. اور جب قرہ ڈالا جاتا تو نام ان کا نکلتا ہے. بہرحال ہم بات کریں گے.